بھارتی جارحیت نے خطے کو خطرناک جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ کسی بھی وجہ سے دو طرفہ تصادم بہت بڑی غلطی ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ کہا، پاکستان امن کا خواہاں اور بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پر بضد ہے۔ بھارت نے بہانہ بنا کر پاکستان کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی کی، جس کا سبق آموز جواب دیا۔ آگے بھی کوئی جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ بھارت اپنے آپ کو وشوا گرو کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن عملی طور پر ایسا کچھ نہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی ٹرانس نیشنل دہشت گرد سرگرمیوں میں شمولیت عالمی سطح پر شدید تشویش کا باعث ہے۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی نہیں، بین الاقوامی تسلیم شدہ نامکمل ایجنڈا ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتے رہیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکی صدر ٹرمپ کے بھی شکر گزار۔ کہا، ٹرمپ کی اسٹریٹجک لیڈرشپ نے نہ صرف پاک بھارت جنگ رکوائی بلکہ پوری دنیا میں جنگوں کو رکوایا۔ امریکہ کے ساتھ ممکنہ تجارتی معاہدے کی بدولت پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری متوقع ہے۔ سعودی عرب، UAE، چین اور دیگر ممالک سے بھی مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ عالمی معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دیں گے۔ فیلڈ مارشل نے غزہ میں جاری نسل کشی کو بدترین انسانی المیہ قرار دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں پاکستان آخری فصیل ہے۔ ہمیں دہشت گردوں سے کوئی ہمدردی نہیں، دہشت گردوں کو پوری قوت سے انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ افغانستان میں فتنہ الخوارج سمیت کئی دہشت گرد گروہ شرپسند سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ ہماری افواج مکمل چوکنا ہے، دہشت گردوں کا کلا کما کریں گے۔ سپہ سالار سید عاصم منیر نے مزید کہا کہ ہمارے دشمن سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے ہمارے خلاف منفی پروپیگنڈا اور افراتفری پھیلاتے ہیں۔ نئی نسل کی سوچ اور ترجیحات کو سمجھنا ہوگا۔ آرمی چیف نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین قرار دیا۔ کہا، ہماری ترقی اور خوشحالی دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں سے وابستہ ہے۔ آئیے آباء و اجداد کی میراث قائم رکھتے ہوئے نئے جذبے اور عزم کے ساتھ آگے بڑھیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ۔ امریکی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ کی تقریب میں شرکت کی۔ جنرل کوریلا کی شاندار قیادت کو سراہا۔ دو طرفہ عسکری تعاون مضبوط بنانے میں خدمات کی تعریف۔ فیلڈ مارشل کمان تبدیلی کی تقریب میں بھی شریک ہوئے۔ ایڈمرل بریڈ کوپر نے امریکی سینٹ کام کی کمان سنبھالی۔ فیلڈ مارشل کی ایڈمرل بریڈ کوپر کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد۔ پاک امریکہ عسکری تعاون کے تسلسل پر اعتماد کا اظہار۔ کہا، باہمی تعاون سے مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین سے بھی ملاقات۔ پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ فیلڈ مارشل کی دوست ممالک کے عسکری سربراہان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ دو طرفہ تعلقات میں بہتری کا مظہر قرار دے دیا۔ رپورٹ میں لکھا کہ امریکہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو طاقتور شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کی معاشی بہتری اور استحکام میں فیلڈ مارشل کا اہم کردار ہے۔ عاصم منیر 2 ماہ کے دوران امریکہ کے دوسرے دورے پر موجود ہیں، جہاں امریکی عسکری قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقاتوں کی بدولت پاک امریکہ تعلقات میں حالیہ دنوں میں بہتری آئی ہے۔ چند ماہ پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی آرمی چیف کو ظہرانہ دیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان طے پانے والے تاریخی معاہدے پر مبارکباد۔ صدر الہام علیوف کے بصیرت انگیز کردار کی تعریف کی اور تاریخی امن معاہدے پر امریکی صدر کے کردار کو خاص طور پر سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی عوام اس بنیادی مسئلے پر آذربائیجان کے عوام کے ساتھ ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون کے مثبت انداز پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے قاراباغ کے معاملے پر آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کی دیرینہ اور مسلسل حمایت کو سراہا۔ کہا کہ خطے میں پرامن ماحول سے پاکستان اور وسطی ایشیا کے درمیان ترقی اور روابط بڑھانے کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
غزہ کی سنگین صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس جاری۔ غزہ سٹی پر قبضے کے مجوزہ اسرائیلی منصوبے اور جنگ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اجلاس سے خطاب میں برطانوی نائب مندوب جیمز کیریوکی کا کہنا تھا کہ اسرائیلی گھنونہ منصوبہ 10 لاکھ مزید فلسطینیوں کو بے گھر کر دے گا۔ فوجی کارروائیوں میں توسیع سے غزہ جنگ بندی ممکن نہیں ہوگی۔ اسرائیلی اقدامات قیدیوں کی رہائی کو بھی غیر محفوظ بنائیں گے۔ فرانس کے مستقل نمائندے نے کہا کہ اسرائیل غزہ شہر پر فوجی قبضے کا منصوبہ ترک کر دے۔ وہاں پہلے ہی بدترین حالات ہیں، بھوک سے مرنے والے بچوں کی تصاویر ناقابل برداشت ہیں۔ اجلاس میں موجود دیگر ممالک کے نمائندوں کا بھی جنگ بندی پر زور۔ اسرائیل سے بین الاقوامی انسانی قانون کی پاسداری کرنے کا مطالبہ، 2 ریاستی حل کی مستقل امن کی راہ قرار دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طالب علم اکرام اللہ کی ملاقات۔ اکرام اللہ کاکڑ نے راولپنڈی بورڈ کے میٹرک امتحان میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ دیکھ کر خوشی ہوئی، اکرام اللہ اپنے ہدف کی جانب گامزن ہے۔ وزیراعظم نے بہترین کارکردگی پر طالب علم اکرام اللہ کو تحفہ بھی دیا۔ طالب علم اکرام اللہ کا ملک و قوم کی خدمت کے عزم کا اظہار۔ وزیراعظم نے 2022 میں اکرام اللہ کے تعلیمی اخراجات اٹھانے کا اعلان کیا تھا۔ ملک میں ذاتی خواہشات پر تمام فیصلے ہو رہے ہیں۔ ملک میں ہائیبرڈ نظام نافذ کر دیا گیا۔ رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ 26ویں ترمیم پر وکلاء سے مشاورت کریں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے شوشے پر وکلاء تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ ظلم کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے۔ میرٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے کیسز سنے جائیں۔ ہم نے طے کیا ہے پارلیمان کے اندر اور باہر تمام فورم استعمال کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اسد کیسر کی پریس کانفرنس کو گمراہ کن اور حقائق کے منافی قرار دے دیا۔ کہا 9 مئی کو سازش رچائی گئی، ریاستی اداروں پر حملے ہوئے، اس سنگین جرم پر قانون کے مطابق سزائیں سنائی گئیں۔ ان سزاؤں کے تمام فیصلے شفاف اور فیئر ٹرائل کے بعد ہوئے۔ حکومت کو پی ٹی آئی سے کوئی خطرہ نہیں، پی ٹی آئی عوامی طاقت کھو چکی ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا 14 اگست کی تقاریب کو احتجاجی رنگ دینا 9 مئی سوچ کا تسلسل ہے۔ حکومت کی طرف سے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو اپنی سوچ تبدیل کرنا ہوگی۔ عرفان صدیقی نے مزید کہا کہ خواجہ آصف کی نواز شریف سے معمول کی سیاسی ملاقات تھی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے کسی ڈرافٹ پر سنجیدہ مشاورت نہیں ہو رہی، ضرورت پڑی تو اتفاق رائے سے کریں گے۔ جشن آزادی کی تیاریوں کے لیے پاک فضائیہ کے طیاروں کی ریہرسل پروازیں۔ 14 اگست تک دن میں 2 گھنٹے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن معطل رہے گا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نوٹم کے ذریعے تمام ایئر لائنز کو آگاہ کر دیا۔ پاک فضائیہ کے جنگی طیارے صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک ریہرسل کریں گے۔ پروازوں کی بندش کا دوسرا دورانیہ رات 8 سے 10 بجے تک ہوگا۔ یوم آزادی اور مارکہ حق کی تقریبات کے باعث مارگلا ٹریلز بند کرنے کا بھی فیصلہ۔ 12 اور 13 اگست کی رات اسلام آباد کی 4 ٹریلز شہریوں کے لیے بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹریل 2، 3، 4 اور 5 عام شہریوں کے لیے مکمل طور پر بند رہیں گے۔ یوم آزادی اور مارکہ حق کی تقریبات جناح اسٹیڈیم سپورٹس کمپلیکس میں ہوں گی۔ آزادی کا جشن بھی، قومی ذمہ داری بھی۔ ارض پاک کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچائیں، پودا لگائیں، تصویر بنائیں اور بھیج دیں 92 نیوز کے واٹس ایپ نمبر پر۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرینز پر۔ وائٹ ہاؤس کا یوکرینی صدر زیلنسکی کو الاسکا میٹنگ میں بلانے پر غور۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر روسی اور یوکرینی صدور کے ساتھ سہ-فریقی ملاقات کے لیے بھی تیار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اگلے ہفتے ولادیمیر پیوٹن سے الاسکا میں ملاقات شیڈیولڈ ہے۔ یورپ کا الاسکا میں شیڈیولڈ ٹرمپ پیوٹن ملاقات کا خیر مقدم۔ اسرائیلی فورسز کا شامی صوبہ کنیترا کے کئی قصبوں اور دیہات پر دھاوا۔ اسرائیلی فوج کی درجنوں دیہات میں تلاشی مہم، متعدد چیک پوسٹیں قائم کر دیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے شامی سرحدی علاقے میں بفر زون پر بھی قبضہ کر لیا۔
ایران نے جوہری سائنسدانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ برطانوی اخبار کے مطابق جون میں اسرائیلی حملوں سے متعدد جوہری سائنسدان شہید ہو گئے تھے۔ بچ جانے والے سائنسدان نہ اپنے گھروں میں ہیں اور نہ یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل 15 سے زائد جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اب ایک کے بجائے کئی ایجنسیاں سائنسدانوں کی حفاظت پر مامور ہیں۔ امریکی ریاست وسکانسن میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، متعدد سڑکیں زیرآب، گاڑیاں سیلاب میں پھنس گئیں۔ ویسٹ ایلس میں جاری سالانہ عوامی میلے میں نمائشی سٹالز پانی سے بھر گئے۔ ادھر شمالی بھارت میں مانسون بارشوں سے تباہی، سیلاب سے بھارتی دریاؤں میں طغیانی۔ ہماچل، اتراکھنڈ، دہلی، پنجاب، ہریانہ، راجستھان متاثر۔ یو پی اور بہار کے لیے بارشوں کا نیا الرٹ جاری۔ اتراکھنڈ میں کلاؤڈ برسٹ سے لاپتہ 100 افراد تاحال نہ ملے۔